الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا عنوان ہے جو شخص اپنے اندر 3 صفات پیدا کر لے وہ بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوگا یا سابقین اولین کے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے طیب اور پاکیزہ روزی استعمال کی، حلال روزی کھائی، جس کا کھانا مسلمان کے لیے جائز ہو اور حلال طریقے پر کمایا، اس لیے کہ مذہب اسلام میں حلال روزی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو طیب اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ حضرات علماء مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا کہ اعمال صالحہ کے صدور میں حلال روزی کو بہت زیادہ دخل ہے۔ جو آدمی حلال روزی کماتا ہے، حلال روزی استعمال کرتا ہے تو اس سے اچھے اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ وہ آدمی نیک کام کرتا ہے، اس کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے چہرے پر نور چمکتا اور دمکتا ہے۔ اور جو آدمی حرام روزی استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر ظلم اور تاریکی پیدا ہوتی ہے اور اس سے برے اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، عصر حاضر میں نہ علم کی کمی ہے نہ عمل کی کمی ہے۔ اگر آج کمی ہے تو حلال روزی کی کمی ہے، حلال روزی کا فقدان ہے کہ ہم لوگ نہ حلال طریقے پر کماتے ہیں نہ حلال کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر نورانیت نہیں، اور آج ہمارے اندر ظالم اور جابر لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کی، ان کا جواب دینے کی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی طاقت اور قوت نہیں۔ اگر ہم نے حلال روزی کی اہمیت کو سمجھا ہوتا، حلال روزی کمائی ہوتی، حلال روزی استعمال کی ہوتی، تو آج ہم خود بھی منور ہوتے، ہماری مسجد اور ہمارے مدرسے بھی منور ہوتے، ہمارا معاشرہ بھی منور ہوتا، اور آج ہمارے سے متاثر ہو کر دوسرے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے۔ چونکہ ہماری روزی حرام ہے، حرام طریقے پر ہم کماتے ہیں، حرام ہم کھاتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر سے برے اعمال نکلتے ہیں، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار شریعت کے مطابق اور موافق نہیں۔ اخلاق کی تو بات ہی مت کیجیے، اگر آج سب سے برے اخلاق ہیں تو ہم لوگوں کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک اعرابی آتا ہے اور پیشاب شروع کر دیتا ہے مسجد نبوی میں۔ حضرات صحابہ کرام اس کی طرف دوڑتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تظلموا، اس کا پیشاب روک کر اس کو اذیت مت دو، پیشاب کرنے دو۔ پیشاب سے فارغ ہو گیا، صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ جا کر کے پانی ڈال دو، اور اس اعرابی کو بلایا اور شفقت کے ساتھ فرمایا، بھائی یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے بنائی گئی، گندگی پھیلانے کے لیے نہیں۔ وہ اعرابی اس قدر متاثر ہوا، اس نے یہ کہا کہ آج تک آپ جیسا معلم نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ تو ہمارے کردار، ہمارے اخلاق،
یہ شریعت کے مطابق تب ہوں گے جب ہمارا کمانا اور ہمارا کھانا حلال طریقے پر ہوگا۔ بزرگان محترم، دور حاضر میں علماء کی کمی نہیں، عبادت کرنے والوں زاہدوں کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو رزق حلال کی کمی ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، سنت کے مطابق عمل کرے۔ ہمارا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، کتاب و سنت کے موافق ہو۔ اگر کوئی آدمی عمل کر رہا ہے، اچھا عمل ہے، بھلے سے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر قرآن و حدیث کے موافق نہیں، مخالف ہے، تو وہ قابل قبول نہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، 4 رکعت کے بجائے ظہر میں 5 رکعت پڑھتا ہے، اچھا عمل ہے، 5ویں رکعت میں اللہ کا ذکر کرے گا، قرآن پڑھے گا، لیکن چونکہ کتاب و سنت کے موافق نہیں، اس لیے وہ نماز ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ قول اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا جس کے ذریعے سے حلال و حرام کے درمیان تمیز کر سکے، جائز اور ناجائز کو پہچان سکے۔ ایک آدمی اگر تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے مسائل سے واقفیت ضروری، حج کرنے جا رہا ہے تو حج کے مسائل سے واقفیت ضروری، نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنے جا رہا ہے تو مسائل نماز سے واقفیت ضروری۔ اس لیے کہ جب اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو کیسے پہچانے گا کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج قرآن و سنت کی موافق ہے، کتاب و سنت کی موافق ہے؟ تبھی تو پتہ چلے گا جب اس کے پاس علم ہوگا۔ اس لیے علم کو حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے جس کا مطلب ہے کہ قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ہمارا عمل کتاب و سنت کے موافق ہو، قرآن و حدیث کے موافق ہو۔ بزرگان محترم، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 آدمی کسی جگہ بات کر رہے ہیں اور وہاں پر عالم کی شکل میں یا کسی بزرگ کی شکل میں آ کر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، 2-4 باتیں کہتا ہے، ان میں ایک آدھ بات خلاف شرع ہوتی ہے اور کہہ کر چلا جاتا ہے۔ لوگ اس کی بات کو سن کر اس کی بات کو آگے بڑھا دینا شروع کر دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں۔ ان سے معلوم کیا جاتا ہے آپ نے بات کہاں سے سنی، کس سے سنی؟ تو کہتے ہیں صاحب ایک اللہ والا تھا، سفید پوش تھا، بزرگ تھا، بہت بڑا عالم محسوس ہو رہا تھا، ہم نے اس سے سنی۔ تو کسی عالم سے اور کسی بزرگ سے کسی بات کا سننا یہ کافی نہیں، بلکہ اس کو پرکھو اس کی بات کتاب و سنت کے موافق ہے یا نہیں۔ کہنے والا کوئی بھی ہو، کتنا ہی خراب آدمی کیوں نہ ہو، بے عمل عالم ہی کیوں نہ ہو، بے عمل آدمی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بات کہہ رہا ہے اس کو قبول کیجئے، اور کتنا ہی بڑا عالم زاہد عابد کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات اگر کتاب و سنت کے موافق نہیں تو ردی کے ٹوکری میں ڈال دی جائے گی۔ بزرگان محترم، آج المیہ یہی ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، باتوں کی تحقیق نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی بات سن کر تم اس پر عمل کر لو، اس کی بات پر یقین کر لو، اور پھر بعد میں تمہیں شرمندگی کا احساس ہو، بعد میں شرمندگی محسوس کرو۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ ہر سنی سنائی بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی تحقیق کر لینا چاہیے۔ آج کل صورتحال یہی ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، جس نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی اس پر یقین کر کے بدگمان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔
اور تیسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی کہ اس کی شرارتوں سے لوگ محفوظ ہوں، اس کے ظلم سے لوگ محفوظ ہوں، اس کے دھوکے سے لوگ محفوظ ہوں۔ اسی لیے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، وہ کسی کو اذیت و تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے کہ ہمیں بہترین امت کہا گیا، خیر امت کہا گیا، اس لیے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھیں ہم تمہارے کس کام آ سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معلوم کیا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ بزرگان محترم شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قوت نیکی دنداری بد مکن، نیکی کی بھلائی کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے تو برائی بھی مت کرو، کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو، اللہ کی اطاعت عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی معصیت اور نافرمانی بھی نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر ہی لیا کرو کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بزرگان محترم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، جو پاکیزہ حلال روزی استعمال کرے۔ نمبر 2، اس کا عمل کتاب و سنت کے موافق ہو۔ نمبر 3، اس کی شرارتوں سے لوگ محفوظ رہیں تو وہ آدمی بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دخل الجنہ، بغیر عذاب کی قید اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ اگر آدمی نے ایمان قبول کر لیا اور کوئی عمل نہیں کیا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، جنت کے اندر وہ بھی جائے گا۔ جس آدمی نے ایمان کے ساتھ کچھ اعمال اچھے کیے، کچھ برے کیے، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کی سزا دینے کے بعد اس کو جنت کے اندر داخل کرے۔ لیکن یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرات علماء فرماتے بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوگا یا سابقین اولین کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا، جو آدمی ان 3 صفات کو اپنائے گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، اس زمانے میں تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کے زمانوں میں بھی لوگ اس طرح کے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں اعمال کی مجھے بھی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی ان تینوں اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔